صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے شان کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح تسلسل کو چاہتا ہے کہ جب انسان مسلسل محنت اور ریاضت کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آتا ہے، تب جا کر اس کی پھر اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کا تعلق کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی مکان کے ساتھ مخصوص ہے. ہر حال میں انسان اپنی اصلاح میں لگا رہے گا، حالات جیسے بھی ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، مکان جیسا بھی ہو. یہ اس لیے کہا محدود کر دیا ہے، اوقات پر محدود کر دیا، یعنی زمان پر، اور مکان پر اس کو محدود کر دیا. بس آسان الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارا اجتماع ہوا نا، اب اجتماع میں سب سرگرم تھے، ایک ولولہ تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، خوشی تھی، سرور بھی تھا، کشش تھی، انبساط تھا. اجتماع الحمدللہ ہو بھی گیا، شروع ہوا اور پھر ختم بھی ہو گیا. تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اجتماع ہو گیا، ہماری اصلاح ہو گئی، تو یہ پھر نادانی ہے. اجتماعات سے عمومی طور پر کامل اصلاح نہیں ہوا کرتی، کچھ ولولہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بس. اصلاح شیخ ہی کرے گا، شیخ ہی کی صحبت میں ہوگی اور اس کی توجہ سے ہوگی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج ہماری تعداد نصف سے بھی کم ہے، اس وجہ سے کہ اجتماع ہو گیا. جی اجتماع گزر گیا تو ہم بیغم ہو گئے. بیغم ہی کہاں ہے؟ دنیا کا کوئی دھندا ہو، کوئی کام ہو تو اس میں تو انسان بیغم ہو سکتا ہے. کام کر لیا بس بیغم ہو گیا، جی بس الحمدللہ شکر ہے جان چھوٹ گئی. لیکن اس میں انسان چھوٹ نہیں سکتا، بس لگا رہے گا. جیسے ہم دنیا میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، ایسے ہی دینی لحاظ سے بھی بہتر سے بہتر کی تلاش ہو، ایک جذبہ ہو جو دائمی ہو، تب اصلاح ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اجتماع میں شرکت کر لی، سن بھی لیا، خدمت بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اب بیغم ہو گئے، نہیں، اب تو پھر نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا، پھر ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا.
یہ نہیں کہ بس اجتماع ہو گیا تو ہماری حاضری میں کمی آ جائے، حاضری نہ ہونے کے برابر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اجتماع کو اصلاح سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اجتماعات پہلے بھی عرض کر چکا اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ مختلف بزرگ آ جاتے ہیں، ایک شوق اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو نسبت حاصل ہے ہمیں جو سلاسل میں تعلق ہے اس کے متعلق انسان کو ایک فرحت حاصل ہو جاتی ہے، خوشی حاصل ہو جاتی ہے، دوسرا تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب مختلف بزرگ آئے تو جب انسان ان کو دیکھتا ہے اس سے بھی انسان کی ترقی ہوتی ہے، عمومی ترقی، اور خصوصی ترقی تو ظاہر ہے اس کے لیے باقاعدہ اصلاح کا عمل جو شروع کیا گیا ہے اسی پر گامزن رہے گا، تب جا کر اصلاح ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں اجتماعات وغیرہ کو ایسے سمجھیں جیسے شادی وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کے لیے پہلے سے انتظام ہوتا ہے، دوڑ دھوپ ہوتی ہے، باہر جو ہے نا بھاگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خوش بھی ہے پریشان بھی ہے، اور دن رات ایک کیا ہوتا ہے، راتوں کو جو ہے نا جاگتے رہتے ہیں، دن کو بھی جاگتے رہتے ہیں، غم ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، مہمانوں کی آمد، ان کی فکر، ان کو برتانا وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی شادی ختم ہو گئی بس سب بیغم ہو جاتے ہیں، پھر اپنی اپنی جگہ پر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اجتماع ہو گیا تو ہم بیغم ہو جائیں گے، نہیں، بیغمی اس راستے میں نہیں ہے۔ بیغمی کب ہوگی کہ جب سانس جو ہے نا نکل گئی، بس پھر بیغم ہو جائے گا۔ تو جب تک سانس میں سانس ہے، اس جسم میں سانس ہے، تو بیغمی کہاں ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بعض اوقات اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنا بڑا اجتماع میں شرکت کر لی، جی بڑے بڑے بزرگ آئے تھے، ان کی زیارت ہوئی، ان کے بیانات سنے، ماشاء اللہ، واہ واہ، یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اس سے اصلاح تو نہیں ہوئی۔ اس کو ہم پشتوں میں غوبل کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب دھان کی فصل کٹتی ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا یہ بیلوں کو جو ہے نا گھمایا جاتا ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا، آپ کا پتہ نہیں ہے، شاید اب جدت آ گئی ہو، کوئی مشینیں آ گئی ہوں، اب تو ٹریکٹروں کو شاید پھراتے ہیں نا، تو اس وقت جو ہے نا ان بیلوں کو جو ہے نا باندھ کر ایسے جو ہے نا پھراتے تھے، اس کو ہم غبل کہا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہے جی کیا؟ تو گاہ کے لیے آپ جو ہے نا بیلوں کو جمع کرتے ہیں نا، تو یہ بس وہ کام ہوتا ہے، ایک آیا دوسرا آیا، بس ہلا گلائی، لیکن پھر سکون اور خاموشی ہو جاتی ہے، بس 2 دن کی بات ہے۔ اب اسی کو آپ اصلاح سمجھ لیں، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کس کی اصلاح ہوئی ان 2 دنوں میں، اور کتنی ہوئی ہے، اور کس قسم کی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کس قسم کی ہوئی ہے؟ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا، اس میں تو شک نہیں ہے، اثر تو ہوتا ہے، لیکن اصلاح جس چیز کو کہتے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں گے پھر جو ہے نا ان کو لاتے کیوں ہو؟ تو لانے کا بھی ایک مقصد ہے نا، دین کی تشہیر جو ہے نا، اور سلسلے کی اشاعت اور تشہیر، یہ بھی لازم اور ضروری ہے نا۔ اور پھر یہ ایک طریقہ جو ہے نا پہلے سے چلا آ رہا ہے کابر کا، اس طریقے کو ہم جو ہے نا اپناتے ہیں، اور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، تاکہ لوگ اس تصوف کی طرف راغب ہو جائیں، خانقاہوں کی طرف راغب ہو جائیں، اصلاح کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ شکوک اور شبہات ہیں، تاکہ ان کے شکوک اور شبہات وہ ختم ہو جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو خود لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کوئی اس کام کو کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ مختلف بزرگ مشائخ جب آتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر دل کو اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی کچھ کام ہے، یہ بھی حق راستہ ہے اور حق کام ہے۔ تو لا محالہ اگر کوئی سست رہا ہے، غفلت میں پڑا ہوا تھا، تو اب اس کی وہ سستی، وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے وہ منکر تھا اور مخالفت کر رہا تھا تو کم از کم اب مخالفت سے تو باز آئے گا۔ اس میں یہ فوائد ہیں، اور مریدین کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے تو اپنے شیخ ہی ہے نا، اپنا شیخ ہے، اس سے یہ اصلاح کرے گا تب کام چلے گا نا۔ اگر وہ اوروں کی طرف دیکھتا رہے کہ یہ میری اصلاح کر لے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں سب بزرگ آئے، ہر ایک نے یہی کہا نا، صحبت پر زور دیا نا کہ بھئی صحبت کو لازم سمجھو۔ اب ہم تو کہتے رہے، آپ کے دل پر یہ بات لگی نہیں ہے،
لیکن جب کوئی باہر سے آ کر ایک بات کرتا ہے نا، پھر اس کی بات قدرتاً انسان کے دل پر اثر کرتی ہے کہ بھائی واقعی یہ باتیں تو ہم نے سنی بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس سلسلے میں انسان منسلک ہو، جس شیخ کے ساتھ ہو، تھوڑی سی اس سلسلے کی جو ہے نا قدردانی بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں کہ الحمدللہ یہاں پر تربیت ہو رہی ہے، اور واقعی تربیت ہو رہی ہے، اور بہت کچھ جو ہے نا سکھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہو تو جتنے مشائخ ہے، ظاہر ہے کوئی نئی تقریر تو کسی نے نہیں کی نا۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان 10-12 بزرگوں میں کوئی ایسی 2-4 باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات آپ نے سنی ہو، نہیں سنی ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جامع اور معنی انداز میں تربیت فرمائی ہے نا کہ زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے نا وہ تشنا نہیں رہا، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے تربیت فرمائی ہے، تب وہ تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں نیا آدمی ہو تو اس کے لیے پھر وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے اور پھر اس سے وہ اثر بھی لیتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتماعات اس مقصد کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پھر گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں جی کہ بس اب 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا تو اس پہ پھر بیدار ہوں گے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بیداری ہے۔ صرف اس میں ذرا کام تیز ہو جاتے ہیں، جیسے جو ہے نا گاڑی کو پہنچتا ہوں تو سپیڈ بڑھا دیتے ہیں نا، ورنہ عام روٹین پہ جو ہے اپنی سپیڈ پہ گاڑی جاتی ہے نا، جلدی ہو، جلدی پہنچنا ہو، ضروری کام ہو تو پھر سپیڈ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے سمجھے بس جو ہے نا سپیڈ بڑھا دی گئی تھی بس، باقی وہ معاملہ وہی ہے، پرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، تو ہمیں اس پر صدہا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان شکر کرے گا تو اس کی نعمت اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ شکر تو آپ تو کہیں گے یار کس چیز کا شکر، آپ تو بیغم تھے نا، آئے جی اجتماع جی، ٹھیک ہے جی، مہمان آئیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، فلانا بزرگ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ چلو آپ نے خدمت کی ہوگی نا، وہ بھی محدود افراد نے، کوئی 60-70 ہوں گے، 50 ہوں گے، لگ بھگ اتنی ہوں گے، لیکن شکر تو بہرحال سب پر لازم ہے کہ یا اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے پروگرام ہمارا پہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ تو شکر تو ہر ایک پر لازم ہے، کیوں شکر کریں گے تو نعمت بڑھے گی، شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا نا۔ اور اگر ناشکری کرے گا انسان تو آئندہ کی توفیق تو کیا، جو کچھ کیا ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب شکر یہ تھا کہ ہم عمل میں تیز ہو جاتے ہیں نا، ہماری حاضری بنسبت اور دنوں کے آج زیادہ ہونی چاہیے تھی، کم تو نہیں ہونی چاہیے تھی، برابر بھی نہیں ہے، کم ہے، تو پھر تو یہ شکر نہ ہوا نا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اجتماع ہو گیا، بس آپ نے کہا بوجھ اتر گیا، آپ پر تو بوجھ تھا بھی نہیں، اترا ہے تو کسی کا اترا ہوگا نا، آپ پر کیا بوجھ تھا؟ کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی۔ ہاں کھانے میں تھوڑی بہت ہوئی ہوگی، کسی کو کم ملا ہوگا، کسی کو ٹھنڈا ملا ہوگا، کسی کو گرم نہیں ملا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعات میں تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں نا، بھیڑ بھاڑ ہو، پھر اس میں جو ہے نا انسان شکو اور شکایت کرے، یہ باتیں بھی چھوڑ دیں۔ اچھا یہ ایک لحاظ سے ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنا ہمارے اندر ضبط ہے، کتنا میرے اندر جو ہے نا صبر کا مادہ ہے، تحمل مجھ میں کتنا ہے، برداشت مجھ میں کتنی ہے، نفس کی مخالفت میں کتنا جو ہے نا کر سکتا ہوں، خواہشات پر کتنا میں پاؤں رکھ سکتا ہوں، اس کا علم ان دوران میں ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دوستوں میں اس چیز کی کمی پا رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اس چیز کو خدا را دور کریں۔ ہاں جو بیمار آدمی ہے وہ تو بیمار ہے نا، وہ تو مضطر ہے، لیکن اس کے علاوہ قناعت کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ بس اجتماعات انسان کے اندر قناعت بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے گھر میں 5 بجے مثلا، اور آپ کو مل رہا ہے 10 بجے، تو ظاہر ہے آپ قناعت کرنی ہوگی نا، برداشت کرنا ہوگا۔ گھر میں اگر 12 بجے کھا رہے ہیں، یہاں آپ کو 4 بجے مل رہا ہے، تو فرق تو پڑے گا نا۔ گھر میں آپ رات 8 بجے کھاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے 12 بجے کھائی، فرق تو پڑے گا نا۔ گھر میں آپ اپنی مرضی کا کھائیں گے، یہاں پر اپنی مرضی کا نہیں ہے، جو پکایا وہی کھانا ہوگا۔ تو یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، اس سے بھی ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ آزمائش پہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ایک مجاہدہ ہے نا، اس کو اضطراری مجاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضطراری مجاہدے سے ہمیں گزارا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی رات وہ مہمان نے آنا تھا نا، مفتی صاحب نے کہا میں رات کو آؤں گا، کہ صبح میں، پہلے کہا میں صبح آؤں گا، پھر کہا کہ نہیں میں رات کو آتا ہوں، پھر کہا میں نہیں آتا ہوں، میں اسلام آباد جاتا ہوں۔
پھر رات کو کہا کہ نہیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ کشمکش تھی. اچھا جی ٹھیک ہے جی آئیں جی. اب وہ رات کو پہنچے 1:30 بجے، 1:30 یا 2 بجے غالباً، 2 بجے یا کچھ اوپر نیچے. اب ہم جو ہے نا کچھ افراد ان کے انتظار میں تھے. آپ لوگ تو سو گئے تھے نا، پہلے دن آپ نے 11 بجے 12 بجے تک بالکل فارغ ہو گئے تھے. جنہوں نے انتظار کے بعد کھانا کھایا وہ بھی 12 بجے فارغ ہو گیا تھا، اور ہم 2:30 بجے تک بیٹھے رہے. جب بزرگ آ رہا ہے جی اتنے دور سے آ رہا ہے، 2:30 بجے ان کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد خود کھایا. اس سے آپ کر لیں گے؟ بہت مشکل ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں کر سکتے. ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، مجھے پہلے کھلاؤ، مجھے دو بھائی. کیا ہے یار بعد میں کھا لو، کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی روک نہیں سکتا تھا نا. خصوصاً مجھے، اگر میں کہتا میرے لیے یہاں لاؤ تو لے آتے. جس وقت میں چاہتا میں کھا لیتا، لیکن میں نے نہیں کیا ایسا. آخر میں کھایا ہم نے، 5 6 7 آدمی جو تھے آخر میں. یہ جو ہمارے وہاں خدمت والے نا، یہ اس لحاظ سے بڑے یعنی بردبار ہیں اور صابر ہیں. یہ جو 5 6 آدمی کا ٹولہ ہے نا، اس معاملے میں بہت زبردست ہے. نہیں کھاتے دن کو تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. اس دفعہ خلاف معمول ہفتے والے دن تھوڑے سے چاول میں نے کھائے. ایسے سمجھیں کہ شاید کوئی 8 لقمے ہوں گے. وہ بھی کس وجہ سے کہ یہاں سے میں جب نکلا تو میری طبیعت بگڑ گئی. اب میں نے کہا گولیاں بھی کھانی ہے، گولیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو نا، کچھ سہارا ہو، دودھ ہو یا دہی ہو. بس یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی معتبری ہے یا کوئی نام ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم دوسرے کو کیسے متاثر کریں گے، اس کو کیسے ہم جو ہے نا اپنا جو ہے نا ہم نوا بنائیں گے، کیسے وہ ہمارا گرویدہ ہوگا. ہماری ان چیزوں کو دیکھ کر ہوگا، ذکر کو دیکھ کر نہیں ہوگا، تلاوت کو دیکھ کر نہیں ہوگا. اس موقع پر ہمارے رویے کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے طرز کو دیکھا جاتا ہے، طرز تخاطب کو دیکھا جاتا ہے، برتانے کو، میل جول کو دیکھا جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے ہاں باکمال آدمی ہے. یعنی تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ پھر جو ہے نا نفس کے خلاف جو ہے نا کرنی ہوگی. اور پہلی رات پھر ہم سوئے نہیں، میرا خیال ہے 15 20 منٹ سویا. نیند کب آ رہی تھی؟ ظاہر اتنا بوجھ ہوتا ہے، بھائی صبح پھر پروگرام ہے، پتہ نہیں بزرگ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو یہ تو جو یہ کام کرتے ہیں نا اس کو پتہ ہوتا ہے. خوشی تو ہوتی ہے لیکن خوشی سے زیادہ فکر ہوتی ہے. غم جس کو آپ کہتے ہیں فکر ہوتی ہے. تو ظاہراً وہ خوشی جو ہے نا وہ دب جاتی ہے. آپ کے لیے تو بے غمی ہے نا، لیکن پھر بھی شکر تو سب پر لازم ہے نا. کیوں؟ کام تو سب کا اکٹھا ہے نا. کام اچھے طریقے سے ہوگا تو سب کی جو ہے نا ناموری ہوگی، سب کا نام نکلے گا، سب کو لوگ اچھا کہیں گے، اطمینان سب کو ملتا ہے نا. تو اس وجہ سے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا، مزید توفیق بھی تمہیں دوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا شکر کس کو کہتے ہیں؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرو، عمل میں آگے بڑھو. صرف زبانی شکر نہیں، الحمدللہ 2 رکعت میں نے کہا پڑھ لو تو آپ نے پڑھ لیے، وہ بھی میرے کہنے پر پڑھے ہوں گے جنہوں نے پڑھنے تھے، جو دوسری رات تھے ادھر. تو شکر کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. اب دیکھیے عمل میں کمی ہے نا، آج کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. کمی کا مطلب یہ کہ میری اصلاح ہو گئی ہے نا. تو اس وجہ سے کہتا ہوں اجتماعات میں اصلاح نہیں ہوتی، اور نہ بھیڑ بھاڑ میں اصلاح ہوتی ہے، نہ کوئی باہر سے آ کر آپ کی اصلاح کر سکتا ہے. اصلاح شیخ ہی کرے گا، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی صحبت میں رہے گا، تب جا کر اصلاح ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک لحاظ سے اجتماعات اچھے ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے. اچھے تو اس لحاظ سے جو میں نے گنوا دیا آپ کو، اور اچھا نہ ہونا اس لحاظ سے کہ بعض جو ہے نا بہک جاتے ہیں. جو کچا آدمی ہے وہ بہک جاتا ہے نا، وہ 2 رنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، یہ ایک نقصان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ فوائد اس کے چونکہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ہر ایک یہ سوچے کہ بھئی یہ اجتماع میرے لیے ہو رہا ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. اب اصلاح کس لحاظ سے کرنی ہے شیخ نے، وہ شیخ کو بہتر پتہ ہے. بہرحال میری اصلاح کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ اس اجتماع بھی میری اصلاح ہو جائے گی. مجھے کھانا وقت پر نہیں ملے گا تو میرے اندر کا کبر ٹوٹے گا، میری مرضی کا نہیں ملے گا، میری
مرضی کے خلاف ملے گا تو میرے اندر کی انا ٹوٹے گی. یہ انا کو توڑنا ہے نا. تو اس انا کو توڑنے کے لیے بعض اوقات یہ اضطراری مجاہدے کروا دیے جاتے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنا کام اچھے طریقے سے جو نہ کیا ہے. کھانے والوں نے کھانا اچھا کھایا، طریقے سے کھایا، اور برتانے والوں نے اچھے طریقے سے دوستوں کو جو ہے نا مہمانوں کو برتا دیا. تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ایک انسان اپنی ڈیوٹی کو، ذمہ داری کو بخیر و خوبی احسن انداز سے جو ہے نا سر انجام دے دے، تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے نا. تو جس نے اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کی ہوگی آج وہ مطمئن ہوگا، اور جس نے ادا نہیں کی صحیح طریقے سے، وہاں جان چرائی ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہا، وہ بھی آج پشیمان ہوگا کہ یار دیکھو 2 گھنٹے کی اگر آپ اوس لگائیں تو 2 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی تھی نا. مطلب شام کو 2 گھنٹے لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، دن کو بھی تقریباً 2 گھنٹے آپ کے لگے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے، میں نے زیادہ کہہ دیا ہے. اور صبح کیسے یعنی مل ملا کر 6 گھنٹے کی آپ کی جو ہے نا ریاضت اور مجاہدہ تھا. اب جس نے کیا ہے تو وہ مطمئن ہے، اور جس نے نہیں کیا بھاگتا رہا، نام لکھوا دیا پھر گھومتا رہا، کیوں اجازت؟ تو ظاہر ہے پھر وہ پشیمان ہوگا نا کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے. اور جس نے سرے سے خدمت کی نہیں تو وہ بھی پریشان ہوگا، یار اگر میں بھی کر لیتا تو کیا تھا. تو بہرحال ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ کھسک اور کمی رہ جاتی ہے. کامل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا ہر لحاظ سے، کامل اور اکمل. انسان تو کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا نا، کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو بہرحال مجموعی طور پر الحمدللہ کہ پروگرام ہمارا اچھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بزرگوں کی دعائیں ہیں اور ان کی توجہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جو ہے نا چلا رہا ہے. میں کبھی خود جو ہے نا حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا ہے، کیا ہو گیا. سوچے نا اتنے دور دور سے، کیوں میں نے سفر بھی کیا نا، جتنے بزرگ آئے ہیں ہر ایک کے پیچھے گیا ہوں باقاعدہ. یعنی یہ سمجھے کہ میں نے 2 سفر کیے، دو دفعہ، ایک دفعہ تو دوست گئے اور پھر ایک دفعہ میں خود گیا ہوں. ایسی آسانی کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتے، اگرچہ ہو بھی جاتے لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں. دعوت دینا کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. آپ کو دیکھیں اگر جو ہے نا راستے میں کوئی کارڈ دے دے تو آپ سمجھتے یار میری توہین ہو گئی ہے، مجھے راستے میں بلاوا آیا ہے کہ بھئی میرے کھانے پر آ جاؤ، آج دعوت ہے یا شادی ہے یا ولیمہ ہے. آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں. اور اگر گھر میں آ کر آپ کو کارڈ دیا جائے، آپ کو کہہ دیا جائے، باقاعدہ دعوت دی جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ والے جو ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی گوھر شاہ صاحب کے پاس، تو 1.5 گھنٹہ انتظار رہا کہ حضرت مصروف ہیں اپنے کسی کام میں. 1.5 گھنٹے کے بعد ملاقات، تو 2 منٹ کی ملاقات تھی نا، تو 2 منٹ شاید میرے لگے ہوں گے یا 4 لگے ہوں گے، 5 لگے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے. تو مجھے دیکھتی کہ اوہ تم پھر آ گئے ہو. میں نے کہا نہیں تھا نہیں آنا. میں نے کہا نہیں، آپ نے کہا تھا نا کہ نہیں آنا، میں نے تو آنا تھا، میرا تو حق بنتا تھا کہ میں آ جاؤں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جتنا انسان کے اندر ادب ہوگا نا جی، اور جتنے اللہ والوں کی قدردانی ہوگی، دیکھیں اگر دل میں قدردانی تب پیدا ہوگی کہ ظاہراً بھی آپ کچھ قدردانی والے کام کریں گے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی یہاں سے گاڑی لے کر صبح 4 بجے میں نکلا. 4 بجے کا وقت تھا دراصل، 4 بجے. 4 بجے آپ کا تصور بھی نہیں ہے کہ 4 بجے آپ گھر سے نکلیں اور پھر رات کے جو ہے نا واپس آ جائیں. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے تو ہمت کے بغیر کام نہیں ہوتا جی، ہمت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. تو اللہ والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی اتنا دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو وہ پھر قدردانی کر لیتے ہیں اور پھر شفقت فرما دیتے ہیں، آ جاتے ہیں. ایک بزرگ جو وہ نہیں آ سکے علالت بیماری کی وجہ سے، باقی سب کے سب تشریف لائیں. اب یہ دیکھیں یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا جیتی جاگتی کرامت ہے نا بعد الوفات. اللہ والوں کی جو ہے نا کرامات یہ نہیں ہے کہ بس وہ زندگی میں حین حیات، زندگی میں تو ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرماتا ہے، اوروں پر ان کے مقام کو ظاہر فرماتا ہے. ورنہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جتنی بھی ان کے کرامات ہیں ان کی حین حیات میں جو ہے ظاہر ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے جانے کے بعد بھی کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور ہوتی رہتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ کام جو ہے نا طول پکڑے، یہ کام جاری اور ساری رہے. اگر ان کی کرامات بند ہو جائیں تو کام پھر کہاں چلے گا؟ پھر تو کام نہیں چل سکتا.
اخلاص اور الہیت تو بہرحال شرط ہے. جو چلانے والا ہے، جو کرنے والا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، جس پر یعنی انگلی رکھی جا رہی ہے، جس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اخلاص اور الہیت لازم اور ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ہیں، صرف نرا اخلاص بھی کام نہیں کرے گا، ساتھ ان بزرگوں کی دعا اور توجہ وہ بھی لازم اور ضروری ہے. تو اب دیکھیں کتنے بزرگ آئے اس خانقاہ میں، لگ بھگ میرے خیال ہے 50 تک تو آئے ہوں گے نا اب تک. یعنی دور کے کہہ رہا ہوں، قریب والوں کو ان کو چھوڑ کر تو 50 بزرگ کسی جگہ پر اکٹھا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک جو ہے نا کوئی ناظم آپ کے گھر آ جائے نا، اور یہ آپ کے ایم پی اے، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور بار بار وہی آتا ہے ہر سال میں اگر الیکشن ہو تو ہر سال وہی ایک آدمی آتا ہے، اور ہر سال ہم ایک نئی خوشی مناتے ہیں کہ وہی فلانا میرے گھر آیا. آدمی ایک ہی ہے، بار بار آ رہے ہیں. ہماری خوشی جو ہے نا وہ قابل بیان جو ہے نا نہیں ہے. یعنی اتنی ہماری خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہاں پر جو ہے نا مختلف بزرگ، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. مجھے دوستوں نے کہا وہ فلانے بزرگ فلاں، میں نے کہا وہ پہلے آئے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا نئے بزرگ آ جائیں، ذرا نئے آ جائیں تو ان کا اپنا ایک رنگ ہوگا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. شکر کیا کہ ہم اس خانقاہ کے ساتھ ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے کہ یا اللہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو اتنی قبولیت اور مقبولیت تو نے عطا فرما دی کہ کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ جو آخری بزرگ تھے نا انتہائی بیمار ہیں، آخری بزرگ حزب اللہ جان صاحب گردوں کے مستقل بیمار ہیں، مستقل. لیکن مجھے کہا کہ پہلے ایک دفعہ آپ نے مجھے دعوت دی تھی، وہ کمر درد کی وجہ سے میں نہیں آ سکا ہوں، اس دفعہ میں مروں یا جیوں میں نے آنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور کہہ بھی دیا کہ فون پر یہ زیارت گل صاحب گئے ہوئے تھے کہ وہ آئے تھے نا، آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، وہاں تو پھر نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں وہ آئے کتنے جو ہے نا صعوبت کے ساتھ پہنچے. تکلیف ہمارے تو معمولی سے سر میں درد ہو گیا نا اور پاؤں میں درد ہو گیا تو حکیم پتہ نہیں سن رہے نہیں کہ میں تو گھر جا رہا ہوں جی، مجھے چھٹی چاہیے. بہت افسوس. بعضوں کے تو معقول عذر ہوں گے، بعضوں کے معقول عذر تھے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہے غلام رسول صاحب، قاری غلام رسول کر میں ان کے ہاں رات کو میرا پروگرام تھا. آپ کہتے تم بے غم ہو گئے ہو. اس سے ایک دن پہلے میں لکی مروت سے واپس آیا ہوں. لکی مروت 8 گھنٹے کا سفر ہے، فیصل تھا ساتھ. 8 گھنٹے کا ایک طرف سے سفر، 8 گھنٹے کا دوسری طرف سے سفر. اور پھر اس کے بعد کل رات، پھر رات کو میں 2 بجے پہنچا گھر. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کو میں نے کہا تم دوسری رات میں نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں. تو مجھے پتا تھا یہ گھر نہیں پہنچ سکتا ہری پور. میں نے کہا کہاں تھے رات؟ اس نے کہا بٹل. تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو بعض ایسے دوست ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اصلاح کے متمنی ہیں تو اصلاح ایسے نہیں ہوگی. یہ جو اکابر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں نا، قدردانی ہے لوگوں کے دلوں میں. ورنہ یہ ادھر ادھر پروگرامات پہ میں تحقیق میں نے کیا نہیں جاتے. بہت خال جو ہے نا کہیں جاتے ہیں، بہت مشکل سے جاتے ہیں. مفتی قاسم صاحب پر جتنا زور ہم نے لگایا، جتنا کچھ کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے اجتماعات میں بے ترتیبی ہوتی ہے. بے ترتیبی کیا ہے؟ مثلا ناصر اقبال صاحب کو بلایا، پیچھے ہمارے مولانا صاحب کو مثلا بلا لیا. اب ان کو بلایا کہ جی آپ کا 6 بجے بیان ہوگا اور ان کو 10 بجے دیں، تو انہوں نے آنا ہے. پھر ان کا تو وقت ہی برباد کر دیا. ایک تو 10 گھنٹے کا سفر کیا اور اوپر سے 4 گھنٹے میں نے بٹھا بھی دیا. اور پھر بٹھانا بھی ڈھنگ کا نہ ہو اور خاطر مدارت بھی ڈھنگ کی نہ ہو تو پھر کون آئے گا؟ گو کہ یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، لیکن ظاہر انسانی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، مربوط ہیں. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے دوستوں کا طرز بشمول آپ سب کے، دوستوں سے مراد یہ نہیں کہ صرف وہ 2-4، سب طریقہ ایسا ہے الحمدللہ کہ مہمان کی مہمان نوازی بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. آئندہ کے لیے وہ خود بخود آنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ہمارے شاہ عبد القادر صاحب تھے دامت برکاتہ، ان کا نمبر صبح 9 بجے کا تھا. پتہ نہیں آپ نے اس میں پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا. تو یہ دیر ہو گئی ان کو، میں بھی لگا رہا، یہ بچے بھی لگے رہے. میں نے کہا خدا یہ کیا پریشانی بن گئی. اچھا ان سے رابطہ ہوا، ان کا میں تو رات کو جو ہے نا حویلی سے آیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، آنا مشکل ہے. میں نے کہا حضرت یہ تو نہ ہوا نا، آپ کا تو ہم نے نام لکھا ہوا ہے، 9 بجے بیان ہے. تو پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا جب ان کو دعوت دینے کے لیے، انہوں نے کہا ایک جگہ مجھے 9 بجے بلایا، 11 بجے بیان دیا ہے. میں نے کہا آپ تو خوش قسمت ہے، 2 گھنٹے بعد دیا ہے. میں حاجی رحمۃ اللہ صاحب کے ہاں گیا تھا رمضان میں، 4 سال پہلے کی بات ہے.
رمضان میں گیا تھا، افطاری وہیں کی، میرا بیان صبح نماز کے بعد ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، 2 گھنٹے آپ کو بٹھایا، مجھے تو 6-8 گھنٹے بٹھایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آنے میں پس و پیش نہیں کرتے، لیکن ہمارا چونکہ وہ سابقہ رویہ ایسے ہوتا ہے نا، اس سے بیچارے نالاں ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ راحت جو ہے نا، ادب تو راحت رسانی کا نام ہے جی، تو ہم نے ادب یہ سمجھ لیا ہاتھوں کو چوم لو، آئے تو چلو 2-4 ہار پہنا دو بس، پھر بیچارہ بیٹھا رہے بس، تم بھی بیغم وہ بھی بیغم۔ لیکن الحمدللہ ہماری ترتیب کو جب دیکھتے ہیں کہ وقت ہم نے انشاءاللہ ضائع نہیں کرنا، کھانا کھلاؤ بھائی، اگر کھانے کا وقت نہیں بیان ہے تو بیان کرواؤ، بیان کے بعد کھانا کھلاؤ، کھانا کھاتے ہیں بہت اچھا، نہیں کھاتے رخصت کر دو، بات ختم۔ تو شاہ صاحب تو بڑی مشکل سے آئے، پھر جب جانے لگے تو میں نے کہا حضرت آئندہ کے لیے اگر آپ کو بلایا جائے تو فرمائے رات کو بھی آؤں گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت کی تربیت ایسی تھی نا کہ اس کا اثر انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، تربیت اس چیز کا نام ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا تربیت ذکر کا نام نہیں ہے، تربیت تلاوت کا نام نہیں ہے، تربیت معاشرت کا نام ہے، تربیت معاملات کا نام ہے۔ اس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر مفتی قاسم صاحب اب آئے جب تو انہوں نے فرمایا بس اگر رات کو بھی پروگرام ہو رات کو بھی آؤں گا، میں کہیں رات کو جاتا نہیں ہوں، رات رہتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے بلایا تو آؤں گا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ آپ دوستوں کا وہ نظم وہ طریقہ انہوں نے دیکھا تو اس سے متاثر ہوا نا۔ تو جب اتنا بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو اس کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے نا۔ شکر کیا ہے کہ ہم عمل میں بڑھ جائیں، خانقاہ کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے، خود آئیں، دوست احباب ان کو جو ہے نا ساتھ لائیں اور خود نمونہ بنے ان کے لیے نمونہ۔ تو یقیناً عمومی طور پر آپ کا اچھا اثر پڑا ان لوگوں پر نا جو باہر سے مہمان آئے تھے کہ بھئی برتانے والے بڑے اچھے تھے۔ کون تھے جی؟ مانسیرا کے تھے جی، ماشاءاللہ جی بڑی تعریف ہوئی۔ لیکن یہ ہے نبی نظرماتی پکیوں بھائی، تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا وہ ٹیمپو آپ کہتے ہیں نا بہت اونچا ہو جاتا ہے نا، تھوڑی سی جو ہے نا اس کو کیسے تھوڑا سا کوئی کمی آ جائے نا، پتہ لگ جائے کہ یہاں یہ کمی ہے، بس انسان پھر جو ہے نا لیول اس کا جو ہے نا برابر ہو جاتا ہے، لیول برابر ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں سے میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا اجتماع تو بہت اچھا ہے، لیکن جب کوئی بزرگ کہتا میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا ہوں تو ہمارا وہ گراف جو ہے نا پھر جگہ پر آ جاتا کہ بھائی بڑا مشکل ہے یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کبر کا بھی ساتھ ساتھ علاج فرما رہے ہیں، نعمت بھی دے رہے ہیں، شکر کا موقع بھی عطا فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے تکبر کا اور رذائل کا امالہ بھی فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارے اندر غلو پیدا نہ ہو جائے کہ دیکھو اتنے بڑے بزرگ آئے تھے جی، اتنے بزرگوں کو ہم نے ماشاءاللہ جمع کیا جی، ایسے کھانا کھلایا جی، ایسے ہم نے کھانا دیا، ایسے ہم نے قربانی کی، ساری باتیں، لیکن ساتھ ہماری گوشمالی بھی ہو رہی ہے۔ تو کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ممکن ہے آپ دوستوں میں آپس میں کچھ تو تکرار بھی ہوئی ہوگی نا، لیکن وہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وقتی طور پر اس کام کو نکالنے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں کو دل پر بھی نہ لیں، اگر آپ اصلاح کے متمنی اور اگر نہیں آپ نے دل پر لے لی تو پھر اس کا مقصد یہ کہ آپ ذاتیات پر جو نہ اتر آئے ہیں، آپ کا مقصد دوسرے کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح گویا دیکھیں شیخ ہی کرتا ہے، لیکن شیخ نے جس کو منتظم بنا دیا ہے، جس کو مقرر کر دیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے چلنا لازم ہے نا۔ دیکھیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو عین جنگ کے دوران پیغام پہنچا کہ بس امارت ختم، آپ امیر نہیں ہوں گے۔ ایک اور صحابی تھے، میں نام بھول گیا ہوں، کہ یہ امیر ہوں گے۔ انہوں نے کہا بالکل، پہلے بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصد تھا اور اب بھی اللہ کی رضامندی۔ یہ نہیں کہ مجھ سے جو ہے نا اقتدار لے لیا، مجھ سے جو ہے نا میں تو بڑا تھا جی، میں تو منتظم تھا، مجھے انتظامی امور سے نکال دیا، یا مجھ سے جو ہے نا بڑا پن لے لیا، اب جو ہے نا میں کسی کے ماتحت نہیں رہوں گا۔ نہیں، یہ باتیں نہیں تھی، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیں اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور شکر کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کر دیا کہ تسلسل کے ساتھ آنا شروع کر دیں۔ اب پیٹرول پڑ گیا نا، اجتماع سے جو ہے نا باطنی روحانی پیٹرول پڑ جاتا ہے نا، تو اب جو ہے نا کمی نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ انشاءاللہ ممکن ہے شعبان میں پھر پروگرام کر لیں، کیا پتہ چلتا ہے، زندگی ہو انشاءاللہ۔ تو شعبان کا مہینہ اچھا ہے نا، اس میں بعض ایسے بزرگ بھی ہیں جو شعبان کے علاوہ فارغ نہیں ہوتے، ان کو مدعو کر لیں گے۔ کوشش جاری ہے ابھی سے کہ ان کو جو ہے نا ابھی سے ان سے تاریخیں لے لیں، پھر بھی ہو جائے گا، تو اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ میں نے کہا نا دین کے معاملے میں اختتام نہیں ہے جی، آخر دم تک کرنا ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اندری رامے تراش و میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ آخر دم تک جو ہے نا انسان لگا رہے گا۔
ٹھیک ہے نا وسیم، مبارک ہو، تم نے تو داڑھی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ ہر بزرگ کا اپنے کا انداز ہے۔ دیکھیں اجتماع میں یہ فائدہ تو ہوا نا، کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، ارادہ تو کر لیا نا، مصمم عزم کے درجے میں کیا ہے نا، عزم کے درجے میں کیا ہے نا، تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہے نا، مختلف انداز میں ظہور پذیر ہو رہی ہے نا۔ اگر کوئی یہ کہ جی فلاں بزرگ ہے تھا اور جو ہے نا داڑھی اس کے کہنے پہ رکھ لی، یہ نہیں سوچ رہا کہ بزرگ آیا کس وجہ سے، کس کی وجہ سے آیا ہے، کس کے کہنے پہ آیا ہے، کس نسبت سے آیا ہے۔ ہر گلے رارنگ گوئی دیگرس، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تبرکات تھے، لیکن ہر ایک بزرگ کا اپنا انداز، ان کا یہ انداز نہیں تھا، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ فائدہ تو ہوا نا۔ شاہ صاحب دیکھیں آئے، انہوں نے بھی وصولی کی نا کہ بھائی دیکھو یہ داڑھی اصل چیز، اب میں کیا کروں، میں وہ درس والا بیان میں نے کرنا تھا لیکن آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے درس والا، کیوں درس میں تو بہت کم دوست ہیں نا وہاں پر، تو اب دیکھیے یہ داڑھی اصل ہے نا، ورنہ اس پر اتنا زور ہی نہ دیتے نا۔ آسان الفاظ میں مسلمان کی پہچان دو چیزیں ہیں، ایک داڑھی، ایک لباس۔ ختنہ تو ہے لیکن اصل یہ ہے، اس کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہے، داڑھی اور لباس یہ ہمارا یعنی کیا ہے جی، اصل جو ہے نا ورثہ یہ ہے، ہماری اصل پہچان اور علامت یہ ہے مسلمانی اور اسلام کی۔ کیا کیا چیز؟ داڑھی اور دوسرا لباس۔ لباس دیکھیں نا اسلامی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے۔ آپ کہیں گے اسلامی لباس کیا ہے؟ صلحاء کا لباس۔ آپ نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا نا، نہ میں نے دیکھا ہے، صحابہ کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، تابعین تبع تابعین کسی کو نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے اس امت کے جو علماء ربانیین ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، وہی ہمارے لیے مقتدا ہیں، ہم ان کو دیکھ کر جو ہے نا چلیں گے نا، ہمارے لیے اصل وہ ہیں۔ تو جو لباس ان کا ہے، جو شکل و صورت ان کی ہے، وہی شکل و صورت وہی لباس میرا ہونا چاہیے، پھر میں کہوں گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اور اگر جو ہے نا میرا لباس جو ہے نا وہ اسلامی نہ ہو، صلحاء والا نہ ہو، اور میرا چہرہ وہ صلحاء والا نہ ہو، تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ تو زبانی جو ہے نا باتوں سے مسلمانی ظاہر تو ہم کر لیں گے، لیکن حقیقی مسلمانی یہ نہیں ہے۔ اس کو تشبہ بالکفار کہتے ہیں، یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے کہ آپ کا لباس تو اسلام والا نہیں اور دعویٰ اسلام کا ہے، آپ کا چہرہ اسلام والا نہیں ہے، دعویٰ اسلام والا ہے۔ تو بھائی یہ جو شکل و صورت آپ نے بنائی ہے، یہ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہے، جب تم ایک طرف کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، دوسری طرف تمہارا لباس یہ ہے، تمہاری جو ہے نا وہ صورت ہی جو ہے نا مسلمانوں والی نہیں ہے، تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ میں جو ہے نا کفار کو ناپسند کرتا ہوں؟ یہ تمہاری ان کے ساتھ قلبی تعلق کی ایک دلیل ہے جس کو تم رد نہیں کر سکتے۔ اگر تم کہتے ہو مجھے کفار سے نفرت ہے، تو نفرت کیسے جو ہے نا ظاہر ہوگی جی؟ ان کسی شکل صورت نہیں بنائیں گے نا، جو چیز ان کو پسند ہے اس کو چھوڑیں گے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اولیاء کو پسند ہے وہ شکل و صورت اختیار کریں گے، یہ محبت کی علامت ہے نا۔ اور غیروں کی جو ہے نا شکل کو اختیار کر لیا تو یہ محبت کی علامت نہیں، یہ نفرت کی علامت ہے، یہ نفرت کی علامت ہے۔ آپ کہیں جی لباس میں اسلام ہے، بالکل لباس میں اسلام ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ماڈرن جو ہے نا ذہن والے ہوں گے نا کہ کوئی نہیں ہے، سب چلو گزارا ہوگا انشاءاللہ، یہ ہیں ایسے، کیا پتہ اعظم نکل آئے بیچ میں سے یا کوئی اور ایسے نکل آئے، تیسمار خان کوئی ہوگا آپ میں نے ایسے کہ جی لباس اگر کھائے، اگر میں نے ایسا پہن لیا تو کون سا کافر ہو گیا ہوں، تو ابھی جو ہے نا بیوی کا لباس پہن لے، اتنے پیارے لگیں گے نا، واہ 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 واہ، اور پھر اوپر سے آپ کو جو ہے نا سرخی پاؤڈر وہ پیسے بھی میں دے دوں گا، صرف آپ لباس پہن لیں اور سرخی پاؤڈر پہن کر آ کر ادھر بیٹھ جائیں، اس ممبر پر بیٹھ جائیں، ورنہ ادھر ہی درمیان میں دوستوں کے بیٹھ جائیں، پھر پتہ چلے اس لباس سے آپ جو ہے نا آپ کی رجولیت، آپ کی مردانگی ختم نہیں ہوگی، آپ عورت نہیں بنیں گے۔ لیکن کیوں نہیں پہنتے؟ کیوں نہیں پہنتے؟ پرنسپل صاحب کہنے کیوں نہیں پہنتے؟ پہن لینا۔ کہیں جی کیا ہو گیا جی؟ کچھ نہیں ہے جی، اگر داڑھی نہیں بھی تو خیر ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ نے وہ کپڑے پہن لیے کون سی مردانگی ختم ہوگی؟ پہن لے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں پہنیں گے۔ تو دیکھیں ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں نے وہاں بھی کل عرض کیا تھا، 2 دفعہ میرا ہری پور جانا ہوا، وہاں پر میرا موضوع سیرت کے متعلق یہی تھا۔ میں نے کہا سیرت تو ہم کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں ہم؟ میں نے کہا دیکھو یہ تشبہ ہے نا، مشابہت غیر کی اختیار کرنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے،
اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے، اس کا ذکر فقہ میں بھی ہے۔ فقہ جو ہم مسائل یعنی باتیں پوچھتے ہیں، مسائل نماز کی جو ہے نا مسائل، اور حج کے مسائل، حیض کے مسائل، ایسے یہ اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور جو عقائد کی کتاب ہے، عقائد کے ذیل میں باب الارتداد میں تشبہ کا ذکر ہے۔ یہ علماء حضرات اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو عقائد کی کتابیں ہیں، عقائد کا باب جب آتا ہے، عقائد کی کتابوں میں جب ارتداد کا باب آتا ہے، یعنی وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اس کو ہم مرتد کہتے ہیں۔ ایک تو غیر مسلم ہے نا، ایک مرتد ہے کہ پہلے مسلمان تھا پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے جو ہے نا الگ احکامات ہیں، 3 دن تک اس کو جو ہے نا انتظار کرنا ہوگا، اس کو جو ہے نا سمجھانا ہوگا کہ اسلام قبول کر لو، ورنہ پھر اس کی موت ہے۔ تو جو تشبہ کا مسئلہ ہے نا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، باب الارتداد میں اس کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں سے انسان مرتد ہو کر قابل جو ہے نا وہ خارج از اسلام بن جاتا ہے۔ اس میں تشبہ کا باب بھی موجود ہے، تشبہ کی باتیں بھی ہیں، مشابہت کی باتیں بھی ہیں کہ غیر کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے اور دل سے اس پر راضی رہو گے تو تمہارا ایمان گیا ختم، تم کافر ہو۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ امام مالک کہتے ہیں، یہ امام شافعی کہتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے، اور ہم ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے۔ سوچیں ذرا، دیکھیں ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقے اور خیرات بھی دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کام سب کرتے ہیں نا، لیکن ہماری شکل و صورت مسلمانوں والی نہیں ہے۔ ہمیں وہ اغیار اور غیر مسلم ہی پسند ہے۔ یہ پسندیدگی کی علامت ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں مجھے جی نفرت ہے ان سے، تو نفرت ہے تو آپ کے چہرے پر تو وہ نفرت نظر نہیں آ رہی نا، آپ کے چہرے پر نفرت نظر نہیں آ رہی، آپ کے لباس پر وہ نفرت نظر نہیں آ رہی، تو کیسے آپ اپنے دعوے کو جو ہے نا سچا ثابت کریں گے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے وہاں ذکر کی تھی کہ فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا ایمان یہاں سے اوپر اوپر ہوگا، ایدی مرے نے اوپر بری۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، فرمایا کافر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، پکے مسلمان ہوں گے، پکے نمازی ہوں گے، پکے روزہ دار ہوں گے۔ تو وہ ہم ہیں یا نہیں؟ صحیح بتائیں۔ الحمدللہ ہمارے خصوصاً جو خانقاہ کے ساتھ یا کسی بھی دینی شعبے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، نماز کا کم از کم پابند ہے ہو، اور روزہ تو ظاہر ہے ہر ایک مسلمان رکھتے ہے، اگر نماز میں سست بھی ہے روزہ کوئی نہیں چھوڑتا عمومی طور پر، یہ سارے کام ہے نا۔ اور پھر فرمایا ان کا ایمان اور اسلام یہاں سے اوپر ہوگا، تو ہم کون سے پھر یہاں سے اوپر ہوگا؟ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بیان کیا، کوئی اور مخلوق نہیں آئے گی۔ تو ذرا سوچیں نا کہ بھائی میں اس حدیث کے ضمن میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں، یا میں اس سے نکل گیا ہوں؟ ذرا خود سوچیں اس بات پر۔ اور نام جو نام اسلام کا لے رہے ہیں، نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہے ہیں کہ میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کام میرے محمدیوں والے نہیں ہیں، طریقہ میرا وہ نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم یہود و نصارہ کی مشابہت مت اختیار کرو، مت اختیار کرو، اور فرمایا ان لوگوں کو بھی منع کر دو، مشابہت اختیار نہ کریں۔ مفہوم ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا پیغمبر عربی کا فرمان ہے، جو بھی ہے، فرمایا ان لوگوں کو مشابہت سے روک دو، جو میرے مخالف ہیں، میرے دشمن ہیں، یہود نصارہ ہنود وغیرہ، ان کی مشابہت سے ان لوگوں کو منع کرو، ان قریب یہ ایسے میرے دشمن بن جائیں گے جیسے وہ میرے دشمن ہیں، جیسے وہ میرے دشمن ہیں، ان کی اتباع اور مشابہت سے یہ بھی جو ہے نا میرے دشمن بن جائیں گے۔ تو دشمن بنتا ہے، یعنی آج مسلمان کو دیکھیں نا، اس کو اسلامی چہرہ برا لگتا ہے، نوجوان خصوصاً کتنا بہک گیا ہے، کتنا جو ہے نا کس طرف جا رہا ہے، خود ذرا سوچیں۔ اور چھوڑیں، یعنی اسلامی شاعر میں سے اسلام کی بات ہی ہمیں بری لگتی ہے، شاید ہمارے گھر والے بھی سب سن رہے ہوں گے۔ ابھی جو ہے نا میں ایک پروگرام میں گیا، نکاح کے پروگرام میں گیا، میں نے ان سے کہا، سن رہے ہوں گے چونکہ ان کے ساتھ تعلق قریب کا ہے، امید ہے وہ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے، اگر محسوس کر دیے تو کیا ہے، اپنا کام کریں۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ نکاح تو ہو رہا ہے، اس میں آپ جو ہے نا کھجور یا چھوہارے اگر تقسیم کر لیں تو یہ مسنون عمل ہے۔ تو اس نے کہا جی بالکل، یہ تم بھول گئے تھے، آپ نے یاد دلا دیا، ابھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا دین اور دنیا دونوں کر لو نا، دین جو ہے نا یہ چھوارا ہو جائے گا، دنیا تمہاری مٹھائی ہو جائے گی، چلو دونوں کر لو۔ دیکھیں کسی کو رائے راست پر لانے کے لیے گزارا کرنا پڑے گا مولانا، یہ نہیں کہ ہاں مٹھائی کو حرام نہیں، اس کو حرام ایک دم مت کہو،
وہ تو اس میں پڑا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچو، اس کا طرز بدلو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم، وہ اگلی بات ہے. لیکن جادل کیا ہے؟ باللتی ہی احسن. اس میں بھی نقطہ ہے نا. بہرحال اس نقطے کی طرف نہیں جاتا ہوں. تو میں نے کہا جی یہ کر لیں. اب اس سے کہ ہمیں شرم آتی ہے. اچھا یہاں سے تو وہ کھجور لے کر چلے گئے وہ چھوارے. اب وہ شاپر میں تھے اور جو ہے نا مٹھائی تو ٹوکرے میں تھی، ظاہر ہے کلی لگی ہوئی تھی، بڑا فینسی کام تھا. تو میں نے ایک سے کہا یار یہ کھجوریں اور جو ہے نا چھوارے پہلے تقسیم کرو. تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ شاپر کو میں اٹھاؤں گا تو یہ کتنی بری بات ہے. اچھا میں نے دو آدمی کو دیکھ، کیوں ان مرضوں کو تو الحمدللہ ہم سمجھتے، وہ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا. تو اس نے مٹھائی کی طرف تو چھلانگ لگائی، فوراً مٹھائی کا اس نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس کو اوپر سے کاٹا، ایک بچے کے حوالے کیا کہ یہ تقسیم کر لو. میں نے دو دفعہ اس کو آواز دی، اپنے یقین کو جو ہے نا، اپنے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے بھی اور احتیاط کے لیے بھی اور اپنی بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے بھی. میں نے کہا یہ چیز جو ہے نا کہ تقسیم کر لیں، پہلے یہ پھر اس کے بعد مٹھائی. وہ جو ہے نا چھواروں کی طرف قریب نہیں ہوا. میں نے فیصل کو بولا، میں نے کہا یہ لوگ شرماتے ہیں چھوارا تقسیم کرنے میں، تم ہی تقسیم کر لو. اب اتنے جو ہے نا ہم اتنا مغلوب ہو چکے ہیں اور اتنی ذہنی پسماندگی آ گئی ہے کہ کھجور اب اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ نعمت، یہ تو اسلامی نعمت ہے، اس کو اگر تقسیم کروں گا لوگ کہیں گے وہ مکھ چھوارا چاہ دیتے، مکھ مٹھائی نہیں دیتی. یار مٹھائی اصل چیز ہوتی ہے. تو ہم اتنا جو ہے نا ہم ان سے مغلوب ہو گئے، اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی. دیکھیں ہم نے فطری طور پر اپنے کھانے کو بھی چھوڑ دیا، ہمارے کھانے کا ڈھنگ بھی وہ غیر مسلموں والا بن گیا. حالانکہ بھائی پیٹ تمہارا ہے، جس طرح تمہارا جی چاہے ویسے کھاؤ، لیکن ہم نے اپنے مزاج کو غیر مسلموں کے لیے بدل دیا ہے. اور ہوں میں مومن اور مسلمان، بدل دیا کہ نہیں بدل دیا؟ اگر میں ہاتھ سے کھا سکتا ہوں تو میں نہیں کھاؤں گا. لوگ کہیں گے یار دیکھو پرانے لوگ ہیں نا ہاتھ نال کھانے، چمچا نال کھاؤ نڑیا. تو چمچ کی کیا لذت ہے؟ لیکن میں نے اپنے وہ پیٹ کی لذت کو وہ بھی ختم کر دیا غیروں کے ساتھ مشابہت کے لیے، اور کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. بالکل جھوٹا ہوں، بالکل جھوٹ ہے یہ. میں نے تو آپ کے سامنے ساری باتیں کر دی. اس کی جو ہے نا آپ کوئی رد کریں اس کو دلیل کے ساتھ ان باتوں کو تو ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ زبانی باتیں تو ہم ادھر اس لیے آتے ہیں کہ ہم اس تشبہ اگر اختیار کریں یہ صلحاء کی کریں. یہ من تشبہ بقوم پڑھنا تو آسان ہے، اس کو برتانا بھی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر جو ہے نا پھر کام چلے گا. ورنہ نیری تشبہ نہیں کہ ہم کہ جی میں تو اللہ والوں کے ساتھ ہوں، جی میں تو علماء کے پیچھے جا رہا ہوں. نام کے لحاظ سے جا رہے ہو، کام کے لحاظ سے نہیں جا رہے ہو. تو صرف یہ تشبہ کہ میں عالم کی طرح ہوں، میری شکل ویسی ہے اور کام نہیں ہے، تو اس پر نجات نہیں ہوگی. ادخلوا فی السلم کافہ، اس پر عمل کرنا ہوگا. تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا سستی کو چھوڑ دیں اور بر وقت جو ہے نا آنے کی کوشش کریں. آج دیکھیں 4:15 نماز ہے، مغرب کی نماز کا وقت اوپر ہو گیا، 10 منٹ اوپر ہو گئے، 5:12 آ جائے، اور ابھی 5:18 ہو گئے، ٹائم پورا ہو گیا. اگلے ہفتے میں آپ آئیں گے تو نماز کا ٹائم جو ہے نا مغرب 5:05 ہوگا، تو عصر ہمیں 3:45 پڑھنی ہے. آج ہم نے 4:15 یا 4:20 پہ پڑھی ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ذرا اس وقت کا اہتمام بھی کریں نا. اب دیکھیں پرنسپل صاحب کو جو ہے نا جلدی تھی کہ میرا پیپر پرسوں ہے، منگل والے دن، اور ان کو غم تھا اتوار والے دن، فکر دامنگیر تھی، یہ چلے گئے. چلو ہم نے اس عذر کو عذر ہی مانا اور ان کو اجازت دے دی. اتنے ان کو فکر تھی کہ 2 دن بعد، یعنی یہ سمجھیں کہ 48 اور تقریباً کوئی 60 گھنٹے کے بعد وہ پروگرام تھا جس کے لیے انہوں نے 60 گھنٹے پہلے اہتمام کیا ہے. اور ادھر کے لیے ہم بس عین وقت پر جو ہے نا ایٹ دا نیک آف دا ٹائم پہنچتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا. تو اہمیت ان چیزوں کے اپنے دلوں میں پیدا کریں. جیسے اسکول، کالجز، مدرسہ وغیرہ وغیرہ، ملازمت، اس کی جو ہے نا آپ کو فکر ہے، اہمیت ہے، ایسے اس کی جو ہے نا اہمیت پیدا کریں، پھر دیکھیں اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں تھوڑا سا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما.
اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اس کا ثواب ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دیں، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی حاجت غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی سوختے پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، جس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی سب کو صحت کامل عطا فرما دے۔ یہ قاری عبدالوحید صاحب ان کا بھانجا ہے غالباً یا بھتیجا، وہ بیمار ہے اور اپنے زلمے خانون کا آپریشن ہے، ہو چکا ہوگا یا اب ہو رہا ہوگا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یا اللہ ان سب کو اللہ خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کے اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دے۔ اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد اللہ سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما۔ جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارا دوست احباب ویر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو بخش دے، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما۔ برزخی خوشیاں جتنی بھی بندے مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ہو ان کو نصیب فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور رکھ، یا اللہ سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جو اجتماع ہو یا اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے دور رس اثرات یا اللہ پورے علاقے پر یا اللہ خصوصاً و عموماً پورے آفاق پر مرتب فرما دے، ہم سب کو یا اللہ اس سے مستفید فرما دے۔ یا اللہ خانقاہ کے ساتھ یا اللہ مضبوط تعلق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ خانقاہ کی عظمت یا اللہ حقیقت یا اللہ ہم سب کا اشکارا فرما دے۔ اللہ جن کو یا اللہ اس حقیقت کا علم نہیں یا اللہ ان پر اس حقیقت کو یا اللہ منکشف فرما دے۔ اللہ کمال اخلاص اور الہیت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، نام و نمود شہرت اور یکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ وقت موت پر اکمل ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اور دنیا کے سے اللہ جانے کے وقت اللہ یہ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبان پر اللہ جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت